طالبان کون ہیں؟ نسلی اعتبار سے اصل میں طالبان پشتون ہیں۔ طالبان اصل میں وہ لوگ ہیں جو افغان جنگ میں مجاہدین کے ساتھ مل کر روس کے خلاف لڑتے رہے۔ روس کی پسپائی اور اس کی قائم کی گئی حکومت کے خاتمے کے بعد مجاہدین کی آپس میں لڑائی افغانستان کے وجود کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی۔ روس کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی میں مجاہدین کی دی گئی قربانیوں کو رائگاں جاتا دیکھا تو ملا محمد عمر نے 1994 میں چند طلباء کا گروہ قائم کیا، جسے آنے والے وقتوں میں تحریک اسلامی طالبان کا نام دیا گیا۔ ملا محمد عمر کی سربراہی میں افغانستان کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا گیا اور انہوں نے اپنی حکومت امارات اسلامیہ افغانستان کے نام سے قائم کر لی۔ طالبان کا دور حکومت 1995 سے 2000 تک تقریباً 6 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ اس دوران ان کا زیادہ تر وقت اپنے حریف ایرانی حمایت یافتہ شمالی اتحاد سے جنگ میں گزرا۔ افغانستان کو اگر کوئی چیز طالبان نے دی تھی تو وہ انصاف کی بروقت فراہمی اور امن و امان کا مثالی کارنامہ تھا۔ ملا محمد عمر کے زیر کنٹرول علاقوں میں شاہراہوں کو محفوظ بنا دیا گیا تھا، جبکہ تمام نشہ آور چیزوں کی کاشت پر پابندی تھی۔ اس کے علاوہ تمام غیر قانونی ٹیکسز ختم کر دیے گئے تھے۔ اس وقت طالبان کو صرف 3 ممالک پاکستان، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے تسلیم کیا تھا، لہٰذا ان کی خارجہ پالیسی کی کوئی خاص سمت متعین نہیں تھی۔ افغانستان کے شیعہ اکثرتی علاقوں میں ایران کی مداخلت کے باعث طالبان اور ایران کے تعلقات کبھی بھی خوشگوار نہ رہے۔ ایک موقع پر تو دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے، تاہم دوسرے اسلامی ممالک کی دخل اندازی کے باعث یہ جنگ بامشکل روکی جا سکی۔ پڑوسی ممالک میں سے صرف پاکستان سے ہی ان کے بہترین تعلقات تھے۔ اسامہ بن لادن نے جب سرزمین عرب پر امریکی افواج کی موجودگی کے خلاف آواز بلند کی تو طالبان کے سعودی عرب سے بھی اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ اس وقت طالبان کے پاس حکومت تو تھی، لیکن پھر بعد میں وہ بھی نہ رہی۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ جیسے سپر پاور ملک کو ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہاتھ بڑھانے پڑے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے۔ طالبان کا سب سے مؤثر طریقہ جنگ گوریلا وار یعنی کہ گوریلا جنگ ہے، جو صدیوں سے افغانستان میں بیرونی مداخلت کاروں کے خلاف کامیابی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ماضی میں برطانیہ، روس اور امریکہ کو اسی طریقے سے شکست دی گئی ہے۔ افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیرونی مداخلت کاروں کے خلاف صرف اس ملک کے باشندے ہی نہیں بلکہ اس ملک کا جغرافیہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ افغانستان کا بیشتر حصہ سخت اور دشوار گزیر پہاڑی سلسلوں پر محیط ہے، جہاں جدید ترین اسلحے سے لیس تربیت یافتہ افواج بھی بے بس نظر آتی ہے۔ دوسری طرف خود کش حملوں کو طالبان کا سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سڑکوں کے کنارے نصب بارودی سرنگیں اور ریموٹ کنٹرول بم بھی طالبان کی لڑائی کا اہم طریقہ ہے۔ بنیادی طور پر طالبان گوریلا جنگجو ہونے کی وجہ سے چھوٹے ہتھیاروں پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرا دیا گیا، جس میں تقریباً 3000 لوگ جاں بحق ہو گئے اور تقریباً 10 ارب ڈالر کا مالی نقصان بتایا جاتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد دنیا بھر میں فوراً تشویش کی لہر دوڑ گئی اور مسلمانوں کے خلاف ایک شدید نفرت کی لہر نے جنم لیا۔ امریکہ کی جانب سے ان حملوں کا ذمہ دار القاعدہ اور اس کے سربراہ اسامہ بن لادن کو ٹھہرایا گیا تھا۔ تاہم ناکافی ثبوتوں کے باوجود جارج ڈبلیو بش نے اسامہ کے میزبان ملک افغانستان پر جنگ مسلط کر دی تھی۔ القاعدہ کے میزبان ہونے کے ناطے طالبان کو اکتوبر 2001 میں امریکی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا اور امن کا گہوارہ بنائے جانے والے ملک افغانستان پر دیکھتے ہی دیکھتے 56 ملکوں کی افواج نے حملہ کر دیا اور آج افغانستان صرف اور صرف ان کی لگائی ہوئی آگ سے بے امنی کا شکار ہے۔
تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔